نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رنا ظفروز ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو شوہر کے دل میں پیار ڈالنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ اس وظیفہ کے لیے ہمیں بے شمار بہنوں کی ذاتی ریکویسٹ بھی موصول ہوئی تھیں، کیونکہ دورہ حاضر میں میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت اور اتفاق سلوک قائم کرنا ایک مشکل کام نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جس کی برکت سے آپ تمام زندگی کے لیے شوہر کی بے پناہ محبت اور نہ صرف توجہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ شوہر نامدار غیر عورتوں میں دلچسپی لینا بھی چھوڑ دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم سب سے پہلے آپ کو شوہر کے دل میں پیار ڈالنے کا وظیفہ بتاتے ہیں اور پھر اس وظیفہ کی ترتیب و تفصیل اور طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، شوہر کے دل میں پیار ڈالنے کا وظیفہ کچھ یوں ہے: یا حب عالم حاضر کربت کاف ککرا کا، یا عزیزو یا جبارو یا قہارو۔ ان سادہ نظر آنے والے الفاظ کو معمولی سمجھنے کی ہرگز غلطی مت کیجیے گا۔ ان الفاظ کی برکت سے آپ اپنے شوہر کے دل کے بند دروازوں کو اپنے لیے بآسانی کھول سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ وظیفہ در حقیقت ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ بے شمار وظائف کرنے کے باوجود بھی ناکامی کا شکار ہی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، علم روحانیت میں ہر وظیفہ کو کرنے کے کچھ خاص اصول بھی ضرور ہوتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ اس قرآنی وظیفہ سے حقیقی اور حتمی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر ہی بہنیں ان بنیادی نکات کو اگنور کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان بہنوں کو وظائف سے حقیقی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ اس وظیفہ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ روحانی عمل درجہ ذیل ترتیب پر کرنا ہے۔ نمبر 1، شوہر کے دل میں پیار ڈالنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ سے شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، محترم سامعین، وظیفہ ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ دونوں کے درمیان اختلافات حد سے زیادہ ہیں یا فیملی مداخلت کرتی ہے تب آپ نے 2 عدد نقش حب سلیمانی بھی لازمی تحریر کرنے ہیں، جن کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو اکثر ہی بہنیں دوران وظیفہ اگنور کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان بہنوں کو وظائف سے حقیقی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ خیر، اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شوہر کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر چند ایک سیکنڈ وقفہ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے شوہر کو تصور کرتے ہوئے حب کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ یہ پڑھائی آپ نے توجہ سے، سکون دل سے اور شوہر کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ یاد رکھیں، توجہ سے کیا گیا عمل ہی مطلوب فرد کی سوچ و فکر، وہم و گمان اور نظریات کو آپ کے لیے بدلتا ہے۔ اس لیے کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی واحد شرط فقط آپ کا توجہ کرنا ہے۔ آپ توجہ سے روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ مولا کی ذات کا فضل و کرم بھی آپ پر ضرور ہوگا۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 14 روز تک یہ روحانی عمل لازمی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ضدی شوہر بھی آپ کی محبت میں مجبور ہو جائے گا۔ محبت میں شدت آئے گی، نفرت تمام ہوگی، غیر عورتوں میں دلچسپی ختم ہوگی، اتفاق سلوک قائم ہوگا اور عزت اور حرمت میں بھی بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس عمل کی برکت سے بے شمار بہنیں فیض حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی
آپ کے گھر پر ضرور ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کا تعویذ یعنی نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ عزیزان محترم، حدیث و تفسیر سے ثابت ہے کہ میاں بیوی میں ناتفاقی یا لڑائی کروانے والا شخص ایک شیطانی عمل کرتا ہے، چاہے یہ عمل زبانی ہو یا تعویذ کی شکل میں، اور کوئی بھی شخص یہ فعل کرے، چاہے وہ کسی بھی روپ یا کسی بھی رشتہ میں ہو، بے شک وہ شخص ایک شیطانی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب میاں بیوی میں اختلافات قائم ہو جائیں تو اس کنڈیشن میں ہم نے اکثر ہی گھر والوں کو ٹونے ٹوٹکے والے معاملات کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تاکہ معاملات اور حالات مزید پیچیدہ شکل اختیار کر جائیں۔ در حقیقت یہی لوگ جلتی پر تیل ڈالنے والا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان معاملات کا مسلسل سامنا کر رہی ہیں، تب نقش حب سلیمانی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے میاں بیوی کے درمیان عداوت، نفرت، غلط فہمی اور لوگوں کی بے جا مداخلت جڑ سے ختم ہو جائے گی، جس کے بعد کوئی بھی فرد چاہ کر بھی آپ دونوں کے درمیان نفرت یا غلط فہمی پیدا نہ کر سکے گا۔ ناظرین محترم، اس نقش مبارک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نقش مبارک کسی بھی ذائچہ یا استخارہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نقش حب سلیمانی کا عمل فرمائیں، انشاءاللہ اللہ کی کروڑہاں رحمتیں اور برکتیں آپ کو بھی ضرور حاصل ہوں گی۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا اسکیئر اسکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش حب سلیمانی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکیں۔ اگر اس نقش مبارک کی آپ کو مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شوہر کے دل میں پیار ڈالنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل اسم اعظم دعا کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اس مقام پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص علمی پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ان معاملات کا مسلسل سامنا کر رہی ہیں تو بغیر دیر کے یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔